السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیا حال ہے؟ ہم سب کے ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بچوں آج ہم نیو لیسن شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے ناممکن سے ممکن کا سفر، پیج نمبر 28 صفحہ نمبر 28۔ ٹھیک ہے، آئیے ابھی اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں۔ یہ خاص الفاظ ہیں، اس کے معنی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سوں نے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں۔ میں ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی۔ جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ 1868 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔
یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے۔ بالآخر وہ صحیح ڈیزائن میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ بچوں آج کے لیے صرف اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اس کی ریڈنگ کل کریں گے۔ یہ خاص الفاظ ہیں، اس کو دیکھ لیں ایک مرتبہ، اس کے میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں اور کل میں آپ کو لکھ کر اس کے معنی شیئر کر دوں گا۔ تجسس کا مطلب ہے تحقیق یا تلاش۔ تقویت کا مطلب ہے طاقت۔ شرمندہ تعبیر کا مطلب ہے پورا ہونا۔ رجحان کا مطلب ہے توجہ۔ ایئر میوزیم ایسی جگہ، ایسا عجائب گھر جہاں پاک فضائیہ کی اشیاء موجود ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے اس کے چند خاص الفاظ۔ ابھی آپ نے اس لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے اور یہ چند الفاظ، اس کے معنی اگر آپ لکھ سکتے ہیں کاپی میں تو ادھر سے لکھ لیں، نہیں تو پھر میں کل آپ کو لکھ کر شیئر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔